السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہا عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھاٹ کر علیحدہ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے۔ یقیناً یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَنْتَهُوا يَغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَأَن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلوں کے حق میں سنت اللہ گزر چکی ہے۔ یعنی اب بھی موقع ہے کہ ایمان لے آؤ تو تمہاری پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ انہیں سب معلوم ہے کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ سورہ انفال سے پہلے مکی قرآن تو پورے کا پورا نازل ہو چکا تھا۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف بھی نازل ہو چکی تھی، لہٰذا قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام کے عبرتناک انجام کی تفصیلات سب کو معلوم ہو چکی تھی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اے مسلمانوں، ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی حکم سورہ بقرہ کی آیت 193 میں بھی ہو چکا ہے، البتہ یہاں اس کے الفاظ میں کلیہ کی اضافی شان اور مزید تاکید پائی جاتی ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہاری تحریک کو شروع ہوئے 15 برس ہو گئے۔ اس دوران میں دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض کے مراحل کامیابی سے طے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اب کا دور ختم سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقدام کا آغاز ہو چکا ہے اور اس اقدام کے نتیجے میں اب یہ تحریک مسلح تصادم کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ تلواروں سے ٹکرا چکی ہیں تو تمہاری یہ تلواریں واپس نیاموں میں سے اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے، اور اس کام کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے۔ فتنے کسی معاشرے کے اندر باطل کے غلبے کی کیفیت کا نام ہے، جس کی وجہ سے اس معاشرے کے لوگوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جنگ اب اس وقت تک جاری رہے گی جب تک باطل مکمل طور پر مغلوب اور اللہ کا دین پوری طرح سے غالب نہ ہو جائے۔ اللہ کے دین کا یہ غلبہ جزوی طور پر بھی قابل قبول نہیں، بلکہ دین کل کا کل اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو اے مسلمانوں، تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا حمایتی ہے۔ کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔